جتنے لفافے پیشن گوئیاں کر رہے تھے، جتنے اخباروں نے آج اس کے ہرنے کی ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے، کس لیے لگائی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جو بائیڈن جیت جائے اور جو بائیڈن کی تھپکی رہے ہمارے چیری بلاسم کو، بلاول کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، اور یہ بیٹھے رہے اور ہمیں لفافے ملتے رہے، ہمیں مال ملتا رہے، حرام مال کھانے کے لیے یہ بڑے دنوں سے وظیفے پڑھ رہے تھے جو بسم بائیڈن اللہ کے الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ٹرمپ بالآخر امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ ٹرمپ کے خلاف 2020 میں ٹرمپ کے بقول بہت بڑی دھاندلی بھی ہوئی، روکنے کی کوشش ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی، اور انہوں نے الزام لگایا جو بائیڈن پارٹی نے کہ روس نے مداخلت کی الیکشن میں، یہ کیا وہ کیا۔ بہرحال جس ٹرمپ کو بہت کچھ کہا گیا، عوام نے دوبارہ اس کے حق میں رائے دے دی۔ ٹرمپ کو 270 ووٹ چاہیے تھے، اس کو 277 مل گئے۔ 270 سیٹس جو پارٹی لے جاتی، صدر اس کا منتخب ہو جاتا۔ کاملا ہیرس، کملی ہیرس ہے یا کاملا ہے یا کمیلا ہے، کملا ہی لگتے ہیں زیادہ، وہ بیچاری پھنس گئی۔ اصل مد مقابل ٹرمپ کا جو بائیڈن تھا، اور جو بائیڈن امریکہ کا بے غیرت صدر تھا، اور بھی بہت سارے بے غیرت صدر آئے، بش بڑا، سینئر بش اور جونیئر بش اور اوباما اور کلنٹن اور سارے بش آئے، لیکن سب سے یہ بھی بڑا بے غیرت۔ اس نے اسرائیل کی اتنی بے جا حمایت کی کہ مجھ جیسے شخص کو بھی ٹرمپ سے ہمدردی ہو گئی، اس لیے کہ ٹرمپ جب آیا تو اس نے جنگوں کا خاتمہ کیا، اس نے افغانستان میں جاری 20 سال سے ناجائز مداخلت ختم کی، فوج واپس بلائی، باتیں بہت سنی، لیکن اس کا فیصلہ A1 تھا۔ امریکہ کو بھی ذلت سے بچایا اور افغانستان کے لوگوں کو ان کی مرضی سے جینے کا حق دیا۔ اب جو لوگ بول رہے ہیں بولتے رہیں، ان کو کون روک سکتا ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن کاش بولنے سے پہلے صرف اپنا نہیں، اپنے ملک کا، دنیا کا، اسلام کا، انسانیت کا نفع نقصان سوچیں کہ کس کے ہوتے ہوئے انسانیت کو فائدہ ہوا، امن آیا دنیا میں، کس کے ہوتے ہوئے جنگیں ختم ہوئیں۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، لیکن یہاں تو جتنے حکومتی صحافتی لفافے، بڑے بڑے نامی گرامی اخبار، ساری رات رزلٹ آتے رہے، اور صبح تک جب اخبار پریس میں جانا ہوتا ہے 2-3 بجے، اس وقت تک چل رہا تھا 50-50 ادھر ادھر۔ ان کی آج کی سرخیاں سب کی یہ ہیں کہ ٹرمپ کی شکست کی پیشن گوئی، ٹرمپ شکست کے قریب۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ جس کے لفافے ہیں وہ کیا چاہتے۔ آج ان لفافوں کے سرپرست چیری بلاسم نے سب سے پہلے مبارکباد دی، اور جتنے اس کی پارٹی کے لیڈر ہیں جو ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کرتے تھے یہ جنونی ہے، یہ پاگل ہے، یہ انتہا پسند ہے، وہ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں لیڈر، پاکستان کے لیڈر۔ یہ ایسے کیوں؟ ان کو ٹرمپ کی کیا پریشانی تھی؟ ان کو ٹرمپ کی یہ پریشانی ہے کہ خبر چل گئی کہ ٹرمپ کی اور عمران خان کی دوستی۔ عمران خان نے ٹرمپ کے دور حکومت میں دورہ کیا امریکہ کا، ٹرمپ نے اس کو بہت پروٹوکول دیا، اور جیسے وہ ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی اور اقوام متحدہ میں خان کا جو خطاب ہوا، اس کے باوجود خان نے جو جلسہ کیا وہاں بہت بڑا، اس کے باوجود بھی ٹرمپ کو اس کے خلاف نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے ناموس رسالت کی بات کیوں کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کی بھی قدر کرنے والا شخص۔
اب وہ یہ سارے میرا خیال ہے انہوں نے منتیں مانی ہوئی تھیں ٹرمپ کے ہارنے کے لیے، دعائیں بھی مانگتے رہے، شاید کو صدقہ خیرات بھی کیا ہو کہ ٹرمپ کسی طرح ہار جائے اور وہ ظالم اور اس ظالم کے حمایتی جیت جائیں جو سال سے اوپر ہو گیا غزہ پہ بمباری کر رہے۔ تو جو بائیڈن جس سے اب میری طرح چلا بھی نہیں جاتا، گرتا پڑتا، کئی دفعہ گرا بیچارہ، اب پارٹی نے سوچا کہ اگر یہ رہا تو یہ تو اڑ جائے گا، ٹرمپ اس کو لے جائے گا۔ اس وقت جب جو بائیڈن مقابلے میں تھا تو ٹرمپ کی حمایت میں جتنے سروے آ رہے تھے 70% پہ ٹرمپ تھا اور 20-25% پہ جو بائیڈن تھا۔ پھر ساری پارٹی نے کہا کہ یہ تو کام بڑا خراب ہو جائے گا، ہمیں اپنا امیدوار بدلنا چاہیے۔ امیدوار بدلا، کاملا ہیرس کو لے آئے اور اس نے بھاگ دوڑ اچھی کی، مقابلہ کیا خوب، اور اتنا مقابلہ کیا کہ بالکل نیک ٹو نیک آ گئی۔ جو سروے آنے لگے وہ دونوں کے 50-50 چانس، 47 وہ 47 وہ، کسی جگہ 48 وہ 47، کسی جگہ وہ 48 وہ 47۔ تو بالآخر اس نے کمپین بنا لی اور ٹھیک بنا لی، اور ٹرمپ کے مخالف طبقے جن میں میں بھی شامل ہوں، وہ سب بڑی بغلیں بجاتے رہے کہ ٹرمپ گیا کہ گیا، ٹرمپ چلا گیا تو جو بائیڈن آئے گا، پھر دوبارہ جو بائیڈن کی پارٹی آئے گی، اور جس طرح مداخلت کر کے انہوں نے پاکستان میں باجوے بے غیرت کو فون کر کے یہاں حکومت تبدیل کروائی، پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، ترقی کو بریکیں لگا دیں، عوام کی رائے کے خلاف جو لوگ چور اور ڈاکو تھے، جن کے خلاف عدالتوں میں کیس تھے، ان کو کرسیوں پہ بٹھا دیا۔ بڑے خوش تھے، ظاہر ہے وہ تو ٹرمپ، وہ جو بائیڈن کے لیے دعائیں مانگتے ہوں گے، جو بائیڈن کے دوبارہ جیتنے کی دعائیں، جو بائیڈن کی پارٹی کے دوبارہ جیتنے کی دعائیں، لیکن قدرت کے اپنے فیصلے۔ جو بائیڈن ہٹ گیا، کاملا ہیرس آ گئی، اور وہ بھی آج ہار گئی۔ آج فائنل فیصلہ ہو گیا کہ ٹرمپ 277 ووٹ ابھی تک جو نتائج آئے ہیں، اور وہ کاملا ہیرس جو ہے وہ 226-27 پہ ہے۔ ٹرمپ کی حکومت بنتے ہی اچھا، میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ امریکہ ساری دنیا کو چلاتا ہے، کہتے ہیں مشہوری یہ، بہت سارے چھوٹے ہمارے جیسے ملک تو اس کے بغل بچے ہیں نا، جیسا وہ چاہے۔ پاکستان میں جتنی دفعہ ماشاء اللہ آیا، امریکہ کی آشیرواد سے آیا، فقیر کا دعویٰ ہے۔ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی یہاں ہماری ملٹری کو استعمال کرنے کی، تو یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف جیسے لوگ لائے جاتے ہیں، اور پھر 10-10 11 سال ان کی حکومت کروائی جاتی، اور جب ان میں سے کسی کو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس وقت ان کو اڑا دیا جاتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب بھی سارا کھیل امریکہ کا یہاں چل رہا تھا، اور میں حیران ہوں آج ان کے نون لیگیوں سے اور ان پارٹی کے کارکنوں سے جو یہ میسج چلا رہے ہیں امریکہ نے نکالا، اور اب امریکہ سے امیدیں، ان کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ یہاں جو یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے وہ بوٹ پالشیا ہے، اور اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس پہ بوٹ پالش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پالش کروانے والے صاحبان بھی ٹرمپ کو نہیں چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے جو بائیڈن ہی آئے۔ تو آپ در حقیقت اس ظالم، اس قاتل، اس سفاک امریکی صدر کی حمایت کر رہے تھے جو غزہ کے بچوں کا قاتل ہے، جو 44,000 افراد کا قاتل اور 1.25 لاکھ سے زیادہ زخمیوں کا ذمہ دار ہے، اس کی حمایت کر رہے تھے۔ ٹرمپ میں بھی بے شمار خرابیاں ہوں گی، ہیں ایک خوبی جسے دنیا مانتی ہے اور جس کا اس نے
اپنی وکٹری سپیچ میں اعلان بھی کیا کہ میں جنگیں بند کروانے آیا ہوں. جنگیں بند کروائی تھیں پہلے بھی، اب بھی جنگیں بند کروائیں گے. یہ جو بائیڈن، اس نے یہاں بھی جنگ چھیڑی ہوئی تھی اور روس کے ساتھ یوکرین کو بھی لڑایا ہوا تھا، وہاں بھی قتل عام ہوا، انسانوں کا ہوا، دونوں طرف سے ہوا، اور وہ جنگ بھی ابھی تک چل رہی ہے. یہ جنگیں ختم کروانا بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے، جس حکومت نے یو این او کو بھی بغل بچہ بنایا ہوا ہے، جو ہلاشیری دے رہا ہے اسرائیل کو، جو ہلاشیری دے رہا ہے یوکرین کو، اس کی ذمہ داری تھی. اور وہ بیچارہ پتہ نہیں مدہوش ہی رہتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس کو ہوش بھی نہیں تھا کیا کرنا. کون یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو جنگیں چاہتی ہے. ٹرمپ کے آنے سے پہلا فائدہ تو کم از کم یہ ہوگا، اور میری آواز اگر کوئی ان کا سننے والا سن رہا ہو تو ان سے کہتا ہوں کہ موقع آپ کو پھر ملا دوبارہ. عوام نے بھرپور آپ کا ساتھ دیا. آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ٹرمپ صاحب، اگر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. 2016 میں آپ آئے، 20 میں آپ کی حکومت ختم ہو گئی، درمیان والے 4 سال بھی گزر گئے، اب پھر آپ کا اقتدار شروع ہو گیا. جنوری میں آپ حلف اٹھا لیں گے اور 4 سال آپ رہیں گے. یہ 4 سال بھی گزر جائیں گے، لیکن تاریخ ہمیشہ انصاف کرنے والوں کو، عدل والوں کو یاد رکھتی. بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں بھی مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو ان کا حق دلائیں. سب سے پہلے غزہ والوں کو، فلسطینیوں کو، ان کی ریاست انڈیپینڈنٹ فلسطین کی جگہ تھی، فلسطین کی زمین تھی، ان پہ ناجائز قبضہ کیا اسرائیل کے نام سے یہودیوں نے. ان کو قبضہ واگزار کروا کے ان کو واپس کریں. کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لاکھوں قربانیاں دے چکے ہیں. انڈیا ظلم کر رہا ہے. کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کروائیں. روس اور یوکرین کی جنگ بند کروائیں. جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جن جن ملکوں پہ، اگر آپ ان ملکوں پہ ظلم بند کروانے میں کامیاب ہو گئے، تاریخ میں آپ کا نام باقی رہے گا. تاریخ میں نام تو ہٹلر کا بھی ہے، بڑے بڑے ظالم و ہلاکو خان کا بھی ہے، چنگیز خان کا بھی ہے، لیکن نام زندہ ہمیشہ خیر سے اور اچھائی کے ساتھ جن کا لیا جاتا ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والوں کا، انسانیت کی بھلائی کرنے والوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں. اور یہ پیغام امریکی انتخابات سے میرے ملک کے مقتدر لوگوں کو، طاقتوروں کو بھی پیغام ملنا چاہیے. جو بائیڈن، جو سال نہیں 4 سال سے حکمران تھا اور اس کے زیر سایہ ظلم ہو رہا تھا، آج اس ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی صدارت، اس کا اقتدار، اس کا اختیار، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی اکڑ ہی تھی نا. لوگ اس سے مطالبہ کرتے تھے بھائی جنگ بند کرواؤ، وہ الٹا اسلحہ دے رہا تھا اسرائیل کو، وہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہوا تھا. آج اس کے تکبر اور غرور کے تمام محل مسمار ہو گئے. وہ تاریخ کا وہ قصہ پارینہ بن جائے گا، ماضی بن جائے گا. لیکن یاد یہاں تو دنیا میں بھی برے لفظوں میں کیا جائے گا. ظالموں کی فہرست میں ایک اور ظالم کا نام لکھا گیا، جس کا نام جو بائیڈن ہے، جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کا فرعون کی طرح قتل عام کروایا اسرائیل کے ذریعے. آج اس ظالم کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، ہو ہی گیا. نئے صدر کو حلف اٹھانے میں ابھی مہینہ سوا مہینہ لگے گا، 1.5 مہینہ، کیونکہ وہاں امریکہ کے قوانین ہیں، سنبھالتے اقتدار اور حلف اٹھاتے 2 مہینے الیکشن سے لے کے لگ جاتے ہیں جنوری تک. یہ 2 مہینے بعد یہ قصہ پارینہ بن جائے گا یا بن گیا ہے. یہاں جتنے لفافے پیشن گوئیاں کر رہے تھے،
जितने अखबारों ने आज उसके हारने की हेडलाइन लगाई हुई है, किस लिए लगाई हुई थी? इसलिए कि जो बाइडन जीत जाए और जो बाइडन की थपकी रहे हमारे चेरी ब्लॉसम को, बिलावल को, चोरों को, डाकुओं को, और ये बैठे रहे और हमें लिफाफे मिलते रहे, हमें माल मिलता रहे, हराम माल खाने के लिए ये बड़े दिनों से वजीफे पढ़ रहे थे जो बाइडन के जीतने के, लेकिन इनके सब वजीफे भी फेल हो गए, इनकी पेशन गोइयां भी, इनकी सहाफत भी जिल्लत और रसवाई का शिकार हो गई, इनके नाम नहाद जमहूरियत भी आज दफन हो गई। ये रात बड़ी भारी होगी शहबाज शरीफ पे, बल्कि जो गुज़श्ता रात है जाग के गुजारी होगी बिलावल पे, जरदारी पे और ताकतवरों पे भी। तो मैं उनसे कहता हूँ, ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह हमने से मुराद है अवाम ने, मैं भी अवाम में हूँ। ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। तुम पे एक रात भारी गुजरी है, कौम पे तो तुम्हारा वजूद ही भारी पड़ा हुआ। 40 साल से इस कौम को नोच रहे हो, गिद्धों की तरह खा रहे हो, लूट रहे हो, और दोबारा बदकिस्मती बदबख्ती हमारी कि दोबारा ला के फिर तुम्हें सहूलतकार बिठा देते हैं। अल्लाह करे जिस तरह अमरीकियों को और बहुत सारे मजलूमों को, गजा के और कश्मीर के मजलूमों को आज जालिम जो बाइडन से निजात मिल गई है, अल्लाह हमारे मुल्क को भी इन जालिमों से निजात अता फरमा दे। इन्होंने अदलिया का भी तिया पांचा कर दिया, तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया। अब वो अदलिया नहीं लग रही, अब वो लग रहा है कि किसी मोहल्ले का थाना है और करप्ट SHO को बैठा हुआ है और वो मर्जी से टेलीफोन पे फैसले करता है। इस तरह की हुकूमत चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ बदलेगा। बहुत देर से हम अर्ज कर रहे थे कि बहुत कुछ बदलेगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन व यमकुरून व यमकुरुल्लाह। ये जितनी साजिशें कर लें, ये जितने मकर कर लें, ये जितने फरेब कर लें, ये जितने धोखे चाहें कर लें, सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला मेरा रब है और वो इंसानों पे मेहरबान है। अब वो फरमाता है इंसानों पे रहम करो ताकि अल्लाह तुम पे रहम फरमाए, और जो उसकी मखलूक पे रहम नहीं करता उन जालिमों पे अल्लाह भी रहम नहीं फरमाता।